मेरी माँ शायद दुनिया की ऐसी पहली औरत थी जो मेरे पापा की दूसरी शादी करवाने के लिए मरी जा रही थी। इनके घर में कोई भी औरत आती तो कहती मेरे शौहर से शादी करोगी, जबकि वाला साहब में कोई कमी नहीं थी। देखने में बहुत खूबसूरत लगते थे, इनकी कमाई भी अच्छी थी, वो घर में कभी गुस्सा भी नहीं करते थे। यहाँ तक कि मेरी माँ से ज़्यादा पढ़े लिखे भी थे और मेरी माँ से कम उम्र भी थे। और सबसे बड़ी बात यह कि इनकी पसंद की शादी थी, लेकिन फिर भी मेरी माँ उनकी दूसरी शादी करवाना चाहती थी। मेरी उम्र 15 साल थी और मेरा एक छोटा भाई भी था। हमारी फैमिली बिल्कुल मुकम्मल थी, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। पहले हमें लगा कि अम्मी मजाक कर रही है। मैंने पापा से कहा कि अम्मी ऐसी बातें क्यों कर रही है, हमें दूसरी माँ नहीं चाहिए। पापा ने कहा कि वो मजाक करती है, लेकिन यह मजाक तो शिद्दत अख्तियार करके जब वो एक दिन हमारे घर में आई, मेहमान के साथ एक आई हुई औरत से ये कहने लगी कि तुम मेरे शौहर से शादी करोगी। जब उसने कहा कि मेरी शादी हुई थी लेकिन मेरा शौहर इस दुनिया में नहीं रहा, तो अम्मी ने उसे फ़ौरन ऑफ़र पेश कर दी। अम्मी ने सारे रिश्तेदारों के सामने ये बात कर दी, यहाँ तक कि दादी के सामने भी। बहू से तो हर सांस जान छुड़ाना चाहती है। लेकिन मेरी दादी ने कहा कैसी बातें कर रही हो, क्यों अपना घर बर्बाद करना चाहती हो, क्यों करोगी अपने शौहर की दूसरी शादी, क्या उसके साथ खुश नहीं हो। तो कहने लगी कि नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, ये बहुत अच्छे इंसान हैं, आपने इनकी बहुत अच्छी तरबियत की है, उन्होंने मुझे 2 प्यारे प्यारे बच्चे दिए हैं, हमेशा मेरी ज़रूरतों का ख्याल रखा है, आज तक मुझसे ऊंची आवाज़ में बात नहीं की। मेरी दादी ने कहा कि जब इतने कसीदे पढ़ रही हो अपने शौहर के, तो फिर इसके लिए लड़की की तलाश कर रही हो। तो कहने लगी कि ये मेरी मर्ज़ी है, मैं चाहती हूँ और मैं अपने शौहर की दूसरी शादी करवाना चाहती हूँ और मैं ये करवा कर ही रहूँगी। इस दिन अम्मी अब्बू की लड़ाई भी हुई। पापा ने कहा कि तुम्हें मसला क्या है, मैं दूसरी शादी नहीं करना चाहता, तो तुम क्यों पीछे पड़ी हो, अगर तुम्हें कोई मसला है तो बताओ, मैं वो मसला हल करूँगा। यूँ तुम बच्चों को भी टेंशन में डाल रही हो, इनको दूसरी माँ नहीं चाहिए और मुझे भी दूसरी बीवी नहीं चाहिए, मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ। अम्मी ये बात सुनकर बोली, कहा तुम तो खुश ही होगे, तुम्हारे तो मज़े लगे हुए हैं, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। इस बात पर बाबा हैरान हुए। उन्होंने कहा कि क्या ज़िंदगी बर्बाद हो रही है तुम्हारे, यहाँ तक कि मैंने तुम्हें नौकरानी भी रख कर दी है, काम तुम्हें कोई करना नहीं पड़ता, बच्चे बड़े हो गए हैं, मैं कौन सा तुमसे हर साल बच्चा पैदा करवाता हूँ, ख़ानदान से अलग तो मैं नहीं, मैंने तुम्हें सालों से रखा हुआ है, जॉइंट फैमिली सिस्टम भी नहीं है, फिर क्यों बर्बाद हो गई है तुम्हारी ज़िंदगी, क्या मसला है तुम्हें, और अगर तुम्हें मसला है तो अपना मसला हल करो, मेरी क्यों शादी करवाना चाहती हो। आज तो पापा गुस्सा ही हो गए, क्योंकि बात ही अम्मी ने ऐसी की कर दी थी। लेकिन अम्मी की तो एक ही बात थी कि बस तुम्हारी शादी कराऊंगी तो मेरी ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा। तुम्हारे साथ मैंने ये साल किस तरह गुजारे हैं मैं ही जानती हूँ, मैं इंसान हूँ, कोई जानवर नहीं हूँ। पापा ने भी वही कहा जो सब कहते थे कि दुनिया की पहली औरत हो जो खुद अपने हाथों से अपना घर बर्बाद करना चाहती हो, तुम मेरी शादी करवाना चाहती हो, पता नहीं किसने तुम्हारा दिमाग ख़राब कर दिया है। क्या तुम्हारी कोई दोस्त है जिसकी तुम दोस्ती में आकर अपना शौहर कुर्बान करने के बारे में सोच रही हो। मेरी माँ ने दुआ के लिए हाथ उठाए और कहा कि अल्लाह करता है मेरी कोई ऐसी दोस्त होती तो मैं पहली फुर्सत से तुम्हारी शादी करवा देती। अभी तो मसला यही है कि लड़की नहीं मिल रही, लेकिन मैं भी आराम से नहीं बैठूंगी, जो मुझे करना है करके ही दम लूँगी। पापा ने कहा बेटी 15 साल की होने वाली है, अब बेटी की शादी के बारे में सोचो, मेरी शादी का ख्याल दिल से निकाल दो। तो अम्मी ने कहा कि पहले तुम्हारी शादी करूँगी, ज़िंदगी में सुकून आएगा, मेरा कुछ दिमाग चलेगा, मुझे कोई वक्त मिलेगा, उसके बाद अपनी बेटी के लिए रिश्ता तलाश करूँगी। और अम्मी ने बिला आखिर मेरे वालिद साहब की शादी करवा ही दी। उन्होंने रिश्ता कहाँ से ढूंढा ये किसी को कानों कान पता ना लगने दिया। उन्होंने कहा कि ये औरत उनकी कोई रिश्तेदार थी, उन्हें कोई दोस्त थी, वो औरत अच्छी थी, उसकी उम्र भी मेरी अम्मी जितनी थी, इसकी शादी हुई थी लेकिन वो बेवा हो गई थी। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि इसको
پناہ مل رہی تھی کیونکہ اچھے خاندان سے تھی۔ اس کا خرچہ اٹھانے والے تو بہت لوگ تھے اور اس کا کوئی بچہ بھی نہیں تھا۔ اب جب شادی ہوئی تو بابا نے ایسی شکل بنا رکھی تھی کہ جیسے وہ بالکل بھی شادی نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ میرے ابا اور امی کی محبت کی شادی تھی، اور محبت کی شادی میں مرد عورت سے واقعی اتنا زیادہ جڑ جاتا ہے کہ وہ دوسری عورت کے بارے میں نہیں سوچتا۔ پھر امی نے ضد کی، بھوک ہڑتال کی اور بابا پر امی نے یہ ظلم کر ہی دیا۔ شادی کی رات اور امی نے خود اپنی سوتن کو کمرے میں بٹھایا، کمرہ بھی سجایا اور بابا کو ہنس کر کہا کہ جاؤ جاؤ، باہر کیوں بیٹھے ہو؟ پاپا باہر بیٹھے تھے، کہنے لگے کہ میں نہیں جاؤں گا، شادی کروا دی ہے لیکن میں کمرے میں نہیں جاؤں گا۔ میری ماں نے کہا تو پھر شادی میں نے کس لیے کروائی ہے؟ اس لڑکی کی زندگی برباد کرو گے، جانا ہے تو جاؤ لیکن میرے کمرے میں آنے کی ضرورت نہیں۔ امی نے اپنے کمرے میں چلی گئی اور دروازہ بند کر لیا۔ تھوڑی دیر بعد بابا باہر بیٹھے۔ میں کچھ نہیں کر سکا۔ اب گھر میں ایک اور عجیب کام ہونے لگا۔ جب میرے بابا میری سوتیلی ماں کے کمرے میں جا کر سوتے تو امی بہت زیادہ خوش ہوتی، کہتی کہ ان کو ٹائم سے سونے دو، ان لوگوں کو کوئی کام نہ کہو۔ یہاں تک کہ میری امی سوتیلی ماں کو رات کے برتن بھی نہ دھونے دیتی۔ مجھے لگا تھا کہ اپنی سوتن لے کر آئی ہیں تو اس سے گھر کے کام بھی تو کروائے گی، ظاہر ہے اسے آرام سے بیٹھنے نہیں دے گی، اس پر حکم بھی چلائیں گے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہو رہا تھا۔ امی نے اس کو اس کے حال پر چھوڑ رکھا تھا، کوئی کام کرتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو بیٹھی رہتی ہے۔ ایک دن اس سے کہہ رہی تھی کہ بس میرے شوہر کو خوش رکھے، مجھ سے کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے اور میں نے تم سے اور کوئی کام بھی نہیں کروانا۔ اس نے بھی آگے سے ہاں میں سر ہلا دیا۔ لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ رات کو بابا نے ہم سب کو بلایا اور کہا کہ فوراً ایمبولینس کو کال کرو، ڈاکٹر کو بلاؤ، کیونکہ میری ماں بے ہوش ہو چکی تھی۔ ماں کو اسپتال لے گئے۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ ان کو بہت زیادہ کمزوری ہو گئی ہے، اس لیے بے ہوش ہوئی ہے، لیکن اصل بات بعد میں پتہ چلے گی۔ آج کی رات ابو امی کے کمرے میں تھی اور امی بے ہوش ہو گئی، لیکن جب بھی دوسری بیوی کمرے میں ہوتے تو امی بہت خوش ہوتی، لیکن اگر امی کے کمرے میں آ کر سوتے تو یا تو امی بے ہوش ہو جاتی یا پھر ان کی طبیعت خراب ہو جاتی۔ مجھے لگا کہ شاید میرے پاپا کی غلطی ہے، ورنہ کون سی عورت اس طرح کا کام کرتی ہے۔ میں نے خود کو ایک عورت کی جگہ پر رکھ کر سوچا کہ اگر میرا شوہر مجھے پیار بھی کرتا ہے، خرچہ بھی پورا کرتا ہو، مجھے کبھی بدتمیزی سے بات بھی نہیں کرتا، تو ایسی کون سی بات ہوگی جس کی وجہ سے میں اس کی دوسری شادی کرواؤں گی؟ دوسری شادی کسی مرد کی کیوں کروائی جاتی ہے؟ کسی مرد کی پہلی شادی کیوں کروائی جاتی ہے؟ کیونکہ اسے شادی کا شوق چڑھا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میری زندگی میں کوئی ہو۔ بابا میں ایسی کون سی غلط بات تھی، ایسا کون سا مسئلہ تھا جس کا علاج امی نے شادی کو ہی سمجھا؟ امی ابو میں ایک دوسرے کے ساتھ رہتے تھے۔ کھانے کی بات ہوئی، گھر کی کوئی چیز لانے کی، یہاں تک کہ جیسے ابو امی پہلے سودا لینے جاتے تھے وہ بھی ساتھ ہی گئے، شام کی چائے بھی سارے ساتھ ہی پیتے تھے، لیکن جیسے ہی بات کمرے میں جانے کی آتی تو امی فوراً ہی ہتھے سے اکڑ جاتی اور کہتی تمہاری شادی کس لیے کروائی؟ اگر تم نے یہی کرنا تھا جاؤ اپنی بیوی کے کمرے میں جا کر سو جاؤ۔ ویسے مردوں کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، ہمیشہ عورت ہی مظلوم ہوتی ہے، مرد ہمیشہ عورت سے طاقت میں بھی زیادہ ہوتا ہے اور عقل میں بھی ہو سکتا ہے۔ میرے بابا ہی کوئی چکر چلا رہے تھے اور میری ماں کو مجبور یہ سب کرنا پڑا، لیکن سب کے سامنے میری ماں بری بن گئی۔ میری ماں کو معاشرے والے بہت باتیں سنا رہے تھے، ان پر ہنس رہے تھے، خاندان کے مرد کہہ رہے تھے کہ اللہ ایسی بیوی ہمیں بھی دے جو خود اپنے ہاتھوں سے ہماری دوسری شادی کرائے، اور عورتیں کہہ رہی تھی کہ اس عورت کا تو دماغ چل گیا ہے، یہ پاگل ہو گئی ہے، کل کو یہی عورت جس کو لائی ہے اس کو گھر سے نکال کر باہر پھینک دے گی، پھر اس کی شکل دیکھنے والی ہوگی۔ ایک دن اپنی سوتیلی ماں کی باتیں سن لی جو میری امی سے کہہ رہی تھی، کہنے لگی کہ آپ کے شوہر میرا خیال نہیں کرتے، میری طرف دیکھتے نہیں، اگر ہم ساتھ بھی بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ کی باتیں کرتے رہتے ہیں، آپ ان سے کس طرح ملی تھی؟ آپ لوگ ایک کالج میں پڑھتے تھے، یہ قصہ مجھے 1000 دفعہ سنا چکے ہیں، آخر میں نے ان سے شادی کی ہے، وہ میرے شوہر ہیں، مجھے اس طرح کی باتیں اچھی نہیں لگتی۔ ٹھیک ہے کہ آپ بھی ان کی بیوی ہیں جس طرح میں ان کی بیوی ہوں، لیکن جب میرے پاس بیٹھے ہیں تو تعریفیں آپ کی کریں، یہ
بات بالکل بھی اچھی نہیں لگتی۔ اگر آپ کے پاس بیٹھ کر میری بات کریں تو ظاہر ہے آپ کو بھی یہ بات بری لگے گی۔ مجھے لگا کہ میری امی اس کو 2-4 باتیں سنائے گی کہ ابھی تو آئی ہو اور آتے ہی تمہارے حق چاہیے، اور ذرا سی اگر اس نے کوئی بات کرتی تو چپ کر کے سن لو۔ آخر میں بھی تو اس کی بیوی ہوں، لیکن میری ماں تو اسی کا ساتھ دینے لگی۔ میں سوچنے لگی کہ واقعی یہ امی کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے، لیکن دوسری عورت بہت خوش ہے۔ اس کے ساتھ ایسا کبھی بھی کچھ نہیں ہوا، لیکن اسی رات ایک اور عجیب کام ہو گیا، اور وہ یہ کام میری سوتیلی ماں اپنے کمرے سے چیخیں مارتے ہوئی باہر نکل آئی تھی اور باہر ہال میں بیٹھی تھی۔ میں بھی جاگ گئی اور میرا بھائی بھی۔ ان سے مجھ سے پوچھنے لگے کہ کیا بات ہوئی ہے، کیا ہو گیا، تمہیں تو کچھ بتا نہیں رہی۔ کہنے لگی مجھے میرے گھر جانا ہے، مجھے میرے گھر بھیج دو۔ میرے بھائی نے کہا کہ آپ کو اس ٹائم گھر کیسے بھیج سکتے ہیں؟ کہنے لگی موٹر سائیکل نکالو اور مجھے میرے گھر چھوڑ آؤ۔ امی چپ چاپ ایک سائیڈ پر کھڑی تھی، وہ کچھ نہیں بول رہی تھی۔ اس نے کہا کہ مجھے کسی سے کوئی بات نہیں